کہ دین اسلام کی عبادات کو آپ دیکھیں کہ یہ اجتماعی عبادات ہیں. نماز اجتماعی عبادت ہے کہ آپ باجماعت نماز ادا کریں. ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے. جمعے کی نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے. عید کی نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے. تو دیکھو یہ عبادتیں اجتماعی کیا ہیں؟ صحبت کی وجہ سے. اس لیے کہ اس 500,000 کے مجمع میں ہر ایک کو دوسرے کی صحبت حاصل ہے. ہر مومن کے انوار الہی دوسرے پر منعکس ہو رہے ہیں. ایک دوسرے کے انوارات ایک دوسرے سے مکس ہو کر ایک دوسرے سے کسب فیض حاصل ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کے اس سے سبق حاصل کر رہا ہے کہ یار دیکھو اس کی نماز، یا دیکھو اس کی اخلاق، یا دیکھو اس کا انداز، وہ اس سے سیکھتا ہے. تو صحبت کی وجہ سے دیکھو یہ ایک دوسرے کے اندر تربیت کا فیضان چل رہا ہے. زکوٰۃ کی عبادت، اس میں کچھ نہ ہو کچھ دو آدمیوں کی تو صحبت ہے، ایک دینے والا ایک لینے والا. دینے والے کا دینے کا انداز، لینے والے کا لینے کا انداز، یہ دونوں ایک دوسرے سے کسب فیض کر رہے ہیں. اور حج کے تو کیا ہی کہنے، حج کے اندر 50 لاکھ کا مجمع، اور وہاں صرف یہ صحبت کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے کسب فیض کر رہے ہیں. کوئی راتوں کو اٹھ کے رونے والے، دنوں کے اندر لبیک کہنے والے، سب ایک دوسرے سے کسب فیض کر رہے ہیں. یہ سارے کے ساتھ روحانی جو انوارات ایک دوسرے کے منعکس ہو رہے ہیں، شعاعیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف قبول پا رہی ہیں. اور آج ہے روزے کو، رمضان کا مہینہ اور یہ روزے کی عبادت. روزہ بظاہر تو انفرادی لگتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا بس گھر میں ختم، اکیلے آپ نے سحری کر لی، اکیلے افطاری کر لی. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا اور انتہا یعنی اس کے روزے کا ابتدا، سحری اور افطاری کے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹن ٹائم کے اندر ایسا متعین کر دیا کہ ساری کائنات کے اندر، سارے علاقے کے اندر لوگ ایک ہی وقت کے روزے کی سحری ختم کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں افطار کے لیے بیٹھ رہے ہیں. تو کسی نہ کسی درجے میں اجتماعیت پیدا کر دی. یہاں تک کہ رات میں جب تراویحوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو 500,000 آدمی، 50,000 آدمی ایک قاری کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں. یہ وہ صحبت. تو صحبت کا عنصر روزے کے اندر بھی موجود، اور اس صحبت کی وجہ سے مقصود کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو بڑھانا ہے. جب ایک دوسرے کی صحبت حاصل ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے سے سیکھتا ہے، ایک دوسرے کی ایمانیات جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس کے اندر انوارات پیدا ہوتے ہیں، ارتیاش پیدا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اجتماعی عبادات کے اندر جو ہے وہ جس قدر اجر و ثواب بڑھتا ہے، اسی طرح اس کے انوارات بھی بڑھ جاتے ہیں. تو معلوم ہے کہ معرفت الہی یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے. اور جن کو اللہ والوں کے نیکوں کی صدیقین کی صحبت حاصل ہو گئی، صالحین کی صحبت حاصل ہو گئی، شہداء کی صحبت حاصل ہو گئی، تو ان کے کیا ہی کہنے. اور جو نبیوں کے زمانے میں تھے ان کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل ہو گئی. اس صحبت کے ذریعے سے وہ اپنی معراج پر پہنچے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑے رہو. اور جبکہ روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. دیکھو تقوی کو آخری منزل قرار دیا ہے کہ روزے سے تقوی تمہیں حاصل ہو گیا بس. لیکن اس آیت میں بتایا نہیں، تقوی کے بعد ایک اگلی منزل کہ اب تقوی کے بعد نیکوں کے ساتھ جڑے رہو. جب نیکوں کے ساتھ تمہاری مصاحبت رہے گی تو جو تقوی تم نے روزے سے حاصل کیا، جو تقوی نماز سے حاصل کیا، جو تقوی حج اور زکوٰۃ سے حاصل کیا، جو تقوی تم نے دوسری اخلاقیات سے حاصل کیا، وہ تقوی مرتے دم تک قائم رہے. اس کا طریقہ ہے کہ تم نیکوں کی صحبت میں رہو، نیکوں کے ساتھ تمہارے روابط رہیں. جب نیکوں کی صحبت رہیں گے تو بصحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت.